بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الراز اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 6۔ آج ہم آپ کی بک کا T2 کا سبق نمبر 2 جو ہے وہ پڑھیں گے، سبق میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ مطلب میثاق جو ہے وہ دو افراد یا دو اقوام کے درمیان معاہدے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مدینہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کا نام ہے میثاق مدینہ، ٹھیک ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں کوئی قانون موجود نہ تھا، لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم و ستم عام تھا، طاقتور اپنے سے کمزور کو دبا لیتا تھا اور کمزور کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر قبیلے والا ہر صحیح یا غلط معاملے میں اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے یہاں انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان قبیلے والوں کا پیشہ زراعت تھا۔ مدینہ منورہ کی آبادی کا دوسرا بڑا اور اہم حصہ تقریباً 40% یہود تھے۔ ان کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو کنیکا اور قریظہ۔ یہود جو تھے وہ بہت زیادہ دولت مند تھے اور انصار کی زراعت جو تھی اس کا انحصار انہی کی مدد پہ، مطلب کہ یہود کی مدد پر تھا۔ یہود انصار کو بہت زیادہ سود پر قرض دیتے تھے۔ انصار کے لیے یہ سود ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اور وہ ہمیشہ یہود کے دست نگر اور قرض دار رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کی تعلیمات کا بھی ان قبائل پر گہرا اثر تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد ان تعلیمات کا اثر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور یہ قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر یہودیوں کو اپنی برتری جو تھی وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آنے لگی اور انہوں نے ان دونوں قبیلوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، جن کی وجہ سے کئی مرتبہ دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے علاوہ کفار مکہ بھی ان کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف کفار مکہ کی طرف سے خطرہ تھا اور دوسری جانب یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر مکہ والوں نے حملہ کیا تو یہود اور مدینہ کے کفار بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی تعلقات کو واضح کرنے کے لیے ایک تحریر لکھوائی، جس میں وضاحت سے بتا دیا کہ اب آئندہ آپس کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر کچھ شرائط پر مشتمل ایک معاہدہ لکھوایا تھا، جس کو دونوں فریقوں نے منظور کر لیا تھا، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ معاہدہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ میثاق مدینہ کی جو شرائط ہیں وہ ہم پڑھیں گے کہ میثاق مدینہ کی کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ 4، یہود یا مسلمان کو اگر کسی وقت جنگ کی صورت پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے فریق کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، کسی مسلمان سے اگر کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی صلح میں شریک ہو جائے گا، لیکن مذہبی جنگ اس سے الگ ہوگی۔ نمبر 4، کوئی فریق قریش کو پناہ نہ دے گا۔ نمبر 7، اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ اس چیپٹر میں جو میثاق مدینہ کے بارے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جس ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں پہلے سے جو قبیلے رہتے تھے وہاں پہ وہ 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ جو قبیلے والے تھے ان کا پیشہ جو تھا وہ زراعت تھا، تو مدینہ کی جو آبادی کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ انہی پر تھا۔ اس کے علاوہ جو یہود تھے وہاں کے وہ بہت زیادہ دولت مند تھے۔ انصار جو تھے وہ اپنی زراعت انہی کی مدد سے کرتے تھے، اور انصار کو یہود جو اپنا پیسے دیتے تھے، قرض دیتے تھے فصل وغیرہ کے لیے، زراعت کے لیے، تو وہ بہت زیادہ پیسوں پر دیتے تھے، بہت زیادہ سود پر دیتے تھے، اور انصار کے لیے جو سود تھا وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا ادا کرنا، اور اس لیے وہ ان سے دب کر رہتے تھے۔ لیکن جب اسلام کی دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلائی تو یہودی جو تھے ان کو اپنی طاقت جو تھی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ ہمیں ختم نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے وہ کئی دفعہ انہوں نے لڑنے کا سوچا اور لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ تھا کفار کی طرف سے، مکہ کے کافروں کی طرف سے، کہ مکہ والے اگر وہاں مدینہ میں حملہ کرتے ہیں تو یہاں کے جو یہود ہیں وہ کفار کا ہی ساتھ دیں گے، ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، کیونکہ مدینہ میں یہود بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو انہوں نے سوچا کہ وہاں کے
آپس میں رہنے والوں کا معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا باہمی تعلقات اچھے ہو سکیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معاہدے کو شرائط جو بتائیں وہ یہ بتائیں کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔ مطلب اگر کسی نے کسی قبیلے والے کا خون کیا ہے تو خون کے بدلے خون ہوگا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، مطلب کہ یہود جو ہیں وہ اپنی عبادت اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو منع نہیں کرے گا، ان کے عبادت کے بارے میں ان سے کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، مطلب کہ اگر یہود اور مسلمان رہ رہے ہیں تو وہ ایک ساتھ ایسے رہیں گے کہ جیسے دوست ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہود اگر مسلمانوں کی یا کافر یہودیوں کی کسی سے لڑائی ہوگی تو دوسرا جو ان کا دوست ہے مطلب کہ مسلمان ہے وہ ان کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی ایک کسی سے صلح کرتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بھی ان سے صلح کرے گا۔ کوئی بھی جو ہے وہ قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر شہر کا دفاع کریں گے، مطلب کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں سے اگر لڑائی ہو رہی ہے تو یہودی جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے کے بعد مسلمان یہود کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ میثاق مدینہ کیوں ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، میثاق مدینہ کی شرائط کیا تھی، اور مدینہ میں کون کون سے قبیلے جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یا اسلام سے پہلے آباد تھے۔ امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔